حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آخری آیت نمبر 29 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے عظمت صحابہ۔ عظمت صحابہ مطلب ہے صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہے، مقام ہے، صحابہ کرام کون تھے، صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا ہے، اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں یا جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ ماشاءاللہ آواز تو آ ہی رہی ہے، تو پھر کاہے کو لوگ پریشان ہیں؟ آ رہی ہے نا آواز؟ پوری آ رہی ہے؟ آدھی آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے الحمدللہ؟ چلیے ٹھیک۔ الحمدللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگوں کو 5 انعام مل گیا۔ پہلے کیا ہے، 4 انعام حدیث سے ملا۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2699، حدیث نمبر 2699 مسلم شریف کی روایت ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو 4 انعام ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا، الحمدللہ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو 4 انعام مل گیا۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ سکون ہی سکون ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ اور ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ ہم گناہگاروں کا نام اللہ لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟
ہم گناہگاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی آواز آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب بار بار پوچھنا پڑے گا، آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانچواں انعام ماشاءاللہ مینجمنٹ کی طرف سے کچھ گرم یا ٹھنڈا تو ہوا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے، تو مولوی صاحب کے ساتھ آپ کو بات کرنا پڑے گا۔ پانچواں انعام مینجمنٹ کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے ٹھنڈا گرم کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے الحمدللہ تو بولیے، دعا تو دیجیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو داخل کر دے، آمین۔ میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، بس 2-3 بات میں بتاؤں گا، اور صحابہ کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ اتنا بڑا کیوں ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو سب صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے۔ اب جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نیچا دکھا سکتی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کے ماموں ہیں۔ کون ہیں ہم لوگوں کے؟ ارے اگر ماموں کو کوئی گالی دے تو بھانجا بیٹھ سکتا؟ بولی نہیں رہے، صحیح۔ اور یاد رکھیے گا، جو کوئی بھی گالی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو، یہ کاتب وہی ہیں، وہی لکھا کرتے تھے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، الجامع الصغیر حدیث نمبر 8715۔ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت کا معنی پھٹکار، رحمت سے دوری، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو گالی دے گا، بلا بھلا کہے گا، اس کے اوپر سب لوگوں کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ابھی میں اپنی بات شروع کیسے کروں، ابھی تو حالات چل رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک قرآن چھپا تھا جس میں سے 29 آیتیں یا 26 آیتیں نکال دی گئی ہے۔ وہ کس کا قرآن ہے بھائی؟ نہیں معلوم؟ نہیں، ٹھیک۔ اور ابھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اور آپ تو جان ہی رہے ہیں تریپورہ میں جو ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مسجدوں کے ساتھ جو مسئلہ، قرآن کے ساتھ مسئلہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی غیرت کیسی تھی، وہ کیسے تھے۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اللہ سے راضی ہیں، کیا دلیل ہے بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100۔ صحابہ کا مقام، ان کا مرتبہ، میں گھسوں گا تو بات آگے چلی جائے گی۔ ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا ہے، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا ہے؟ آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام سنت کو پکڑتے تھے، بدعت سے نفرت۔ آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے، بدعتوں کا انبار ہے۔ سنندار میں مقدمہ حدیث نمبر 204، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیٹ پر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے گیٹ پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی برائی کو روک سکتے تھے،
آج اپنے یہاں بڑا فتنہ چل رہا ہے، مولانا لوگوں کو چھوڑ کے فتنہ، بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے. آج سب لوگ پیدائشی مفتی ہیں، مفتی سے چھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن ایک صحابی دوسرے صحابی کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر گھس سکتے تھے کہ میں اندر آ رہا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن نہیں. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا علماء کی عزت ہے. اور آج اپنے یہاں، میری اردو ذرا خراب ہے، میری اردو ذرا خراب ہے، آج مولوی عالم ہم پیسے والوں کا غلام ہے، اور ہماری مسجد ہم پیسے والوں کی لونڈی ہے. ارے نہیں آ رہی اردو سمجھ میں؟ آ رہی ہے نا؟ ذرا سر ہلائیے گا. آ رہی ہے تو آ رہی ہے. الحمدللہ. میرے بھائیو، صحابہ کرام اتنے اونچے جو گئے ہیں وہ اپنے علماء کی عزت کرتے تھے. آج ہم اور آپ کن کی عزت کر رہے ہیں؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. السلام علیکم چاچا، دادا السلام علیکم، بھیا السلام علیکم. یہ سلام کس کو گیا بھائی؟ بول نہیں رہے. پیسوے کو سلام گیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے علماء کی عزت کرتے تھے. دروازے پر بیٹھے ہوئے. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھیے نا، مسجد میں کچھ لوگ ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 100 بار کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہے، کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ارے آپ نے کاہے منع کاہے نہیں کیا؟ ارے آپ نے کیوں منع نہیں کیا؟ آپ بھی تو صحابی رسول ہیں. آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کوئی ڈگری نہیں، کوئی معلومات نہیں، عربی کا عین نہیں معلوم، عربی کا عین نہیں معلوم، قرآن کا کاف نہیں معلوم، حدیث کا ہاں نہیں معلوم، حوالے پر حوالے دے رہے ہیں. میرے بھائیو، اگر ایسی حالت رہی تو اس امت کا کیا ہوگا؟ علم جو ہے علماء سے سیکھیے، علماء سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے آپ ہی منع کر دیتے. بولے نا، ہم لوگ چاہتے تھے رائیک، آپ کی رائے کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ بتائیے. میرے بھائیو، اس لیے آج کل دیکھ لیجئے اپنے یہاں بڑا مسئلہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بس اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہی تو پڑھ رہا، اور کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک آدمی بولتا سب دہرا رہا، اللہ اللہ اللہ، بہت چلتا، وہ جانتے ہیں نا. اور کہیں کہیں یہ بھی چلتا، ہو، جانتے ہیں آپ کی؟ نہیں. ماشاء اللہ بہت ایڈوانس ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. یعنی ہو بھی جانتے ہیں. میں آگے کھول کے نہیں بولوں گا، یہ بھی بہت چل رہا ہے. نیک کام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. صحابہ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، سنت سے محبت، بدعت سے نفرت، یہی ہونا چاہیے. کہا اچھا تم لوگ یہ کر رہے ہو؟ صحابہ کرام ابھی ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے بھی نہیں، اور تم لوگ یہ کیا کر لیے؟ یہ غلط کر رہے ہو، چھوڑ دو. تو یہ صحابہ کرام علماء کی عزت. آج خود مولوی کا دشمن ہے، الا ماشاء اللہ. ارے میں تو وہ ہوں، نہیں کچھ لیتا ہوں، ریال دینار درہم کھا رہے نہیں لیتا ہوں. کاہے کو بیچارے دوسرے لوگوں کی بے عزتی کر رہے؟ اللہ کے واسطے علماء کی عزت اور احترام خود کیجئے، تب نہ کوئی دوسرا کرے گا. صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کیوں اونچا ہے؟ سنت سے محبت، بدعت سے نفرت. صحابہ کا مقام کیوں اتنا اونچا ہے؟ صحابہ میں لیڈیز بھی ہے، جینٹس بھی ہے. آج میں ایک لیڈیز کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مسند احمد حدیث نمبر 12393. مسند احمد 12393. جلیبیب، کتنے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس 4 بیوی ہے،
کوئی بھی نہیں الا ماشاء اللہ. اب دیکھیے نہیں وہ بات نہیں کرتا میں حدیث پر لے کے آ رہا ہوں ابھی. الا ماشاء اللہ. کتنے 3 ہیں بھائی؟ الا ماشاء اللہ. کتنے 2 ہیں بھائی؟ الا ماشاء اللہ. لیکن ہم ہی لوگوں کو الزام دیا جا رہا ہے. کیا الزام؟ ان کے پاس 4 اور 40 بچے، کیا ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع جس میں 4 بھی نہیں، 4 والے نہیں. اور تو کتنے بیچارے ایسے جن کے پاس 1 بھی نہیں ہے. یہ حدیث میں سنانے جا رہا ہوں. صحابہ کی محبت دیکھیے، وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی تھیں. اب بولو کھول کے، وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی تھی، پیارے نبی کا حکم دیکھتی تھی. اور آج چلیے پوری حدیث سنائی دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، جلیبیب کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنی ہے. پہلے تو یہ کہا شادی کرنی ہے آپ اپنی کیجئے گا، کیا میری بیٹی سے؟ زہ نصیب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میری بیٹی چلی جائے. کتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ. بولے نہیں، جلیبیب کے لیے. جلیبیب بیچارے کی شکل صورت زیادہ اچھی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ میری شادی 2050 میں ہوگی. کتنے لوگوں نے کمنٹس لکھا، ارے مولوی صاحب آپ کی تو ہو گئی تو یہ کیا 2050 میں ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں بیچارے بڑے دیندار ہیں، اخلاق والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پیسوا نہیں ہے تو لوگ اپنی بیٹی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. سن لیجئے گا. کہاں ہے جلیبیب؟ بولا ہاں جلیبیب کے لیے پیغام ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی امی سے پوچھ کے آتا ہوں. آج کل امی لوگوں کو بھی بہت ٹینشن رہتا. کیا ٹینشن؟ ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ارے ٹوٹل تو آپ ہی سے پوچھ کے شادی ہو رہی ہے. آپ ہی بتائیے، آپ کے بغیر شادی کہاں ہوگی؟ پورا کام گھر کی لیڈیز ہی کرتی ہیں، لیکن ان کو اکثر شکایت ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو چلیے میں ان کی امی سے پوچھتا ہوں. ان کے ابو نے کہا لڑکی کے. تو جب امی کے بعد یہ بات آئی، جب امی کے پاس یہ بات آئی تو ان کی امی نے کہا جلیبی بھی، جیسے میں عربی پڑھ رہا ہوں نا ویسے ہی لکھا ہوا عربی میں، جلیبیب کو میں اپنی بیٹی دے نہیں سکتی. اندر بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے. پیسے کتنی اللہ والی بیٹیاں ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہے. میرے بھائیوں، بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے تو بیٹیاں اندر سے بولتی ہے، کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانو گے؟ میں صرف حدیث سنا رہا ہوں کٹ ٹو کٹ. کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ رشتہ منظور ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے. آج مسجد کے امام صاحب اگر رشتہ بھیجوائے فلانی جگہ پہ آپ کی بیٹی کا ان کے بیٹے سے کرنا، لوگ مانتے کیا؟ میرے بھائیو، صحابہ کے واقعات ان کا مرتبہ سنا رہا ہوں. ان کی زندگی کے واقعات ہماری زندگی میں بھی ہونی چاہیے. صرف سننے کا نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. سننے میں آیا کہ ٹی وی والے مولانا آئے ہیں. اچھا دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے. میرے بھائیو، یہی نیت سے بیٹھنا کہ کچھ سنت پر عمل ہو جائے، صحابہ کے طریقے پر عمل ہو جائے. ختم. اگر میرے نبی نے میرے لیے رشتہ منظور کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور. آگے سن لیجئے. میں ایسی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو سمجھائے، اگر کوئی رشتہ ہے غریب لڑکے کا لیکن وہ دیندار ہے تو دینداری کو لازم پکڑیے، پھر فائدہ ہوگا. پیسہ تو خود بخود آ جائے گا. آگے کیا ہوا؟ شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. شہید ہوئے، 7 کو مارا، 7 نے مل کر ان کو مارا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اپنے گود میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور کفن دفن ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اے اللہ ان کی جو بیوہ ہے، بیوہ پوری خیرات کی بارش کر دے، بیوہ کو مالدار بنا دے، ان کی زندگی کو اچھا بنا دے. راوی بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا لگی تو وہ جو بیوہ تھی پورے مدینہ میں اس سے زیادہ مالدار عورت تھی ہی نہیں. کس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے؟ سنت، نبی کی بات.
نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو ایسا اگر کوئی رشتہ ہے تو قبول. تو صحابہ کا مرتبہ کیوں اونچا ہے؟ چاہے لیڈیز ہو یا جینٹس، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی مر رہے ہیں اور ان کی ذات کے لیے بھی مر رہے ہیں. کیا بیان کروں، کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ صحابہ کا مرتبہ سنا رہا ہوں. آج ہماری اور آپ کی پینڈ کیسی ہے؟ ہماری اور آپ کی پینڈ کیسی ہے؟ جھاڑو مارنے والی ہے کہ نہیں؟ جھاڑو مار رہی کہ نہیں؟ روڈ صاف کر رہی ہے، مسکرا رہے ہیں. اور مسجد میں آتے ہیں جب تو اوپر فولڈ کر لے رہے ہیں. سبحان اللہ. گندگی اس میں چاہے لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ. مولوی صاحب بڑی لمبی پینٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں پینٹ ویسی چ ملتی، تو کیا کرے، مجبوری میں لانا پڑتا. ارے اگر مارکیٹ میں ویسی ملتی تو مارکیٹ میں کینچی بھی ملتی. دیکھیے انہوں نے پہلے مجھ کو کینچی دکھا دی. مولوی صاحب اگر مارکیٹ میں ویسی پینٹ ملتی ہے تو مارکیٹ میں کینچی بھی ملتی ہے. صحابہ کا مقام و مرتبہ اونچا کاہے کو ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ نبی کی بات ایک مرتبہ سنے تو زندگی بھر عمل. ہم اور آپ سنتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی پینٹ کاٹیں گے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ورنہ آئندہ سے آپ مینجمنٹ کو بولیے گا یہاں ہے عبد القدیر بھائی، عتیق بھائی، ارے بھائی یہ مولانا کو مت بلائیے، یہ ہاتھ اٹھوا کے پینٹ کٹوا رہے ہیں. ہے سنت پر عمل کرنا ہے، ختم. صحابہ کی طرح کوئی ہے پینٹ کاٹیں گے اپنی؟ چلیے میں تو حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں. بس میں بات کانوں تک پہنچا سکتا ہوں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور صحابہ کا عمل دیکھیے، ان کا مقام و مرتبہ اونچا کہاں ہے. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2086. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، میرا پائجامہ یا وہ پھر میرا جو کپڑا تھا نیچے والا وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے. یا عبداللہ ارفع ازارک، عبداللہ اس کو ذرا اوپر کرو. تو وہ کہتے ہیں میں نے اوپر کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اوپر کرو. میں نے اور اوپر کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اوپر کرو. میں نے اور اوپر کر لیا، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی تک لے آئے. بتا دوں، یہ دیکھ رہے ہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا. ارے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ دیکھیے اتنا. اگر اتنا کوئی پہنے تو لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹے بھائی کا پینٹ، بڑے بھائی کا کرتا. مذاق اڑاتے، سنت کا مذاق اڑا رہے. یہ ہے سنت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کپڑے کو جو آدھی پنڈلی تک کر دیا ہے، اب میں پوری لائف اپنے کپڑے کو ویسے ہی رکھوں گا. اس لیے ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. ہم اور آپ تو تقریر سنتے ہی ہیں، لیکن کہاں کینچی لائیں گے، کہاں پینٹ کاٹیں گے؟ اب اور آپ کو لگے گا یہ معمولی چیز ہے. معمولی نہیں ہے. آج ہمارے سروں کو دیکھ لیجئے، سروں کو دیکھ لیجئے. ایک کٹ بہت چلا ہوا، اس کٹ کا نام کیا ہے؟ نہیں بولنا چاہ رہا، وہ سب آپ لوگ سمجھ گئے. میرے بھائیوں ہماری شکل بھی تو مسلم لگنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اندر بھی باہر بھی صحابہ جیسی شکل و صورت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ چلیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. بیٹا برا مت ماننا، بیٹا تو برا مت ماننا. تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنیے گا؟ عالم حافظ. بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنیے گا؟ پولیس. بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنیے گا؟ ڈاکٹر. ریئل واقعہ بتا رہا ہوں. صحابہ کی محبت اگر دلوں میں جگانا ہے تو بچپن سے جگائیے. کلاس میں ایک بچہ آیا، ٹیچر نے پوچھا سب کیا بنو گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پائلٹ، پولیس. مولوی؟ مولوی؟ ارے مولوی. ٹھیک. ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. آ رہی میری اردو سمجھ میں؟
میں صحابی بنوں گا، تو سب نے مذاق اڑایا، یہ صحابی بنے گا۔ جب بات اندر تک آئی تو پتا چلا کہ ان کی امی جو تھی پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں چھوٹے بچے کے دماغ میں صحابہ کے واقعات سناتی تھی، اس لیے اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں نے صحابی بننا۔ ہمارے بچے کیا بنیں گے؟ بڑا پیغام دے رہا ہوں میں اس واقعے سے، کیا بنیں گے؟ یہ بچپن سے سکھانا پڑتا، کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، بنے تو کیا بنے؟ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے واقعات یاد ہیں ہم کو؟ صحابہ کے مقام و مرتبے پر تقریر سننا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں دو ہی آواز آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آواز آتی ہے یا بیوی کی آواز آتی ہے، تیسری آواز کہاں ہے؟ اب جب ایسا میں کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں۔ ارے بھائی، نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ میں نے ہنسایا؟ آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ کرنا آپ کو کرنا، ثواب تھوڑا ہمیں بھی مل جائے گا، نہیں کریں گے تو ہم کو تو بولنے کا ثواب ملے گا ہی، خود عمل کر لیں گے تو اتنا ثواب ملے گا ہی، لیکن پوری جوش اور جذبے کے ساتھ آئے ہوئے کہ بھئی یہ پیغام دل میں جانا، اترنا اور عمل شروع۔ صحابہ کی بات کرتا ہوں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تھے حدیث سننے کے بعد، اور آج ہمارا متولی میں ہی رہوں گا، صدر پریزیڈنٹ میں ہی رہوں گا، خزانچی میں ہی رہوں گا۔ بناتے کیا؟ تو میٹنگ میں آتوں ورنہ نہیں آتوں۔ صدر میں ہی، خزانچی میں ہی، ٹریزر میں ہی، سب کچھ میں ہی، متولی میں ہی۔ یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں، سب میں ہی رہوں گا۔ بناتے کیا؟ سپریم کورٹ میں کیس لڑوں گا، صدر میں رہوں گا۔ صحابہ کا جو مقام اونچا ہے نا، وہ عہدہ چھوڑ دیتے تھے، عہدے کے لیے کیس اس نہیں کرتے تھے، عہدہ چھوڑ دیا، ختم۔ دلیل، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1833، من استعمل اللہ منکم علی عمل فکتمہ مخیۃ فما فوقہ کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ۔ جس کو میں نے گورنر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اگر اس نے ایک سوئی یا سوئی سے بھی نیچے کی چیز چھپا لی تو کل قیامت کے دن غداری ہوگی۔ ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا مشکل ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک سوئی یا سوئی سے نیچے کی چیز چھپا لی تو کل قیامت کے دن غداری ہے۔ ایک گورنر کھڑے ہو گئے، کالے کلوٹے کہیں گے گورنر تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اقبل انی عملک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے۔ یہ حدیث میں نے 2 جگہ پہ سنائی ہے، کئی جگہ پہ سنائی ہے لیکن 2 جگہ پہ سنائی، تو ایک مسجد کے متولی میرے پاس آیا اور کہا مولوی صاحب میرا بھی من کرتا ہے کہ میں بھی ریزائن کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں کہا متولی صاحب اگر آپ ہی ریزائن کر دیجئے گا تب تو آپ جیسے ملیں گے کہاں؟ ارے آپ اپنے لیے کہاں کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے آپ نے ہی متولی رہنا۔ اور آج اب جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، پوچھئے مت، پوچھئے مت، پوچھئے مت۔ ارے بھائی 5 سال ہو گئے نا، تو اب کیا 15 سال، 20 سال، 25 سال اور 30 سال، پوری لائف۔ میرے بھائیو، ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا مشکل ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ، صحیح بخاری کتاب نے کہا حدیث نمبر 5200، 5200۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گا۔ یہ ہے صحابہ، اس لیے ان کا مقام اونچا ہے۔ وہ عہدے کے لیے نہیں مرتے تھے بلکہ عہدہ، ارے بولیے نا، عہدہ چھوڑ دیتے۔ کیا صحابہ تو وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے بنے تو 5 نسل کے لیے بنا لیا۔ وہ بیچارے تو ایسے ہیں
بیچارے تو ایسے ہیں. وہ حدیث سنائی دیتا ہوں, صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام بھی ہیں اور کوفہ کے گورنر بھی ہیں. گورنر ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اسامہ بن قتادہ نامی, یہ سعد بن وقاص, ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. آج کل پیسے والے لوگ مولانا پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں, ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. کل ایک صاحب مجھ سے بول رہے تھے, مولوی صاحب آپ نے تو جمعہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا, تو میں کب پڑھوں؟ رے بھیا میرے ساتھ پڑھ لیجئے, میرے ساتھ پڑھ لیجئے. آپ کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی. تو کہا راجدھانی اسپیڈ سے چل رہا تھا. کہا اچھا. تو پتا چلا کہ وہ صاحب مشہور ہیں کہ جو بھی مولانا آتے ہیں ان کو وہ اپنا علم دکھانا چاہتے ہیں. میرے پاس بھی علم بہت زیادہ ہے. اسامہ بن قتادہ کھڑے ہو گئے, یہ سعد بن وقاص نہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. اللہ اکبر, نبی کے صحابی, ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. اللہ. اچھا, یہ بھی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے, دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے, فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضہ بالفتن, اس کی عمر لمبی کر دے, اس کو فتنے میں ڈال دے, اور اے اللہ ان کو فقیر بنا دے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات میں سے, مطلب جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرے. آپ میں سے کوئی بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کر لے؟ آج کل ہم اور آپ دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرواتے ہیں. رے بھائی دعا کروانے میں مزہ ہے یا دعا کرنے میں مزہ ہے؟ دعا کب قبول ہوگی ہر آدمی کی؟ جب وہ حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا. یہاں ہم اور آپ نماز میں نبی کی سنت دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں سنت, مال میں بھی نبی کی سنت ہے, تجارت میں بھی نبی کی سنت ہے, لین دین بھی نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ مولوی صاحب بیاج کھانا صحیح کی غلط آج تک کوئی مجھ سے نہیں پوچھا, لیکن کیا پوچھے گا؟ کہاں ہلانا, کہاں گرانا, تیز کرنا, آہستہ کرنا, سب نمازی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. نبی کی سنت صرف نماز میں, عبادت میں. ارے نبی کی سنت معاملات میں بھی ہے, لین دین میں بھی ہے, اور مال میں بھی ہے, کمانے میں بھی ہے, دینے میں بھی ہے. صحابی کھڑے ہو گئے, دعا کر دی. ان کی بد دعا جو تھی کر دی, قبول ہو گئی. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہی اسامہ بن قتادہ جب غلط الزام لگایا امام پر. آج جو لوگ اپنے امام پر غلط الزام لگاتے ہیں, اگر امام بد دعا کر دے تو وہ کہیں کبھی نہیں رہیں گے, کہیں کبھی نہیں رہیں گے. میں نے یہ حدیث ایک جگہ سنائی تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا, مولوی صاحب میں امام صاحب کو بہت تنگ کرتا تھا. میں کہا بھیا معافی مانگ لیجئے. ایک جگہ اور میں نے یہ حدیث سنائی تو کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر سے آج میں نے امام صاحب سے معافی مانگ لی. ہم اور آپ جتنا مولوی صاحب پر نگاہ رکھتے ہیں, اللہ کی قسم اگر اپنی بیٹی پر, اپنی جورو پر, اپنی بیوی پر, اپنے بال بچوں پر نگاہ رکھیں تو وہ سدھر جائیں. مولانا لوگ تو سدھرے ہوئے ہیں, ان کو کاہے کو سدھار رہے ہیں بھائی, کاہے کو سدھار رہے ہیں؟ ایسی بد دعا کر دی کہ وہ جو ہے اسامہ بن قتادہ بڑی لمبی عمر پائی, بڑی لمبی عمر, فقیر, محتاج, روڈ پر. راوی کہتے ہیں کہ وہ روڈ پر جب وہ چلتا تھا تو کیا ہوتا تھا, لڑکیوں کو چھیڑ رہے, اور جب وہ چھیڑتا تھا تو پریشانی کتنی زیادہ تھی. ان کے جو بھاؤں تھے, بھاؤں وہ گر گئے تھے. اللہ اکبر. تو اس سے یہ پتا چلا صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ رب سے جو دعا مانگ لے رب اس دعا کو قبول کر لے, اور اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کر دے اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے. بس ایک آدھ دو واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. کیا بیان کروں, کیا مقام ہے ان کا, کیا مرتبہ ہے ان کا, اور ان کی کیا قربانیاں ہیں. اگر بیان کریں دیکھا جائے تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں. آج کل دیکھ لیجئے شادی بہت مشکل ہے, زنا جو ہے بہت آسان ہے, ہوتے جا رہا آرام سے, سب سائڈ سے ادھر ادھر, دس اور دیٹ, اور اپنی بہن تو دوسری جگہ بھی بھاگ رہی ہیں, پتہ ہے. لیکن صحابیہ کیسی تھی, ان کا مقام کیسا, ان کا مرتبہ کیسا. سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 1141.
اس کے اندر یہ آیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نکاح آیا، جب آیا تو اب شادی کرنا، تو بولے نہیں ابو طلحہ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ آپ جیسے کہ پیغام نکاح کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان۔ میں ان بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں پونا میں لگ گیا چونا، وہاں بھی کئی مسلم بہنیں جو ہیں انہوں نے شادی کر لی ہے، حیدرآباد کا بھی واقعہ، بمبئی کا بھی، بہار، بنگال، ہر طرف کے پورے واقعات ہیں، اپنی بہن دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں۔ اب میں بھائیوں سے کہتا ہوں آپ نے بھی کچھ پھنسا کے رکھا ہے کیا؟ کچھ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں آپ نے بھی کچھ پھنسا کر کے رکھا ہے کیا؟ اب اشارہ آپ سمجھ ہی گئے۔ ارے تو بھائی جب یہ غلط تو وہ بھی غلط نا، وہ غلط تو یہ بھی غلط، اپنے موبائل میں نہیں رکھنے کا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایسا والا بالکل نہیں رکھنے کا۔ وہ کیسی اللہ والی تھی؟ کہا نا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، یہ کیسے نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کر لیں یہی مہر ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہی مہر۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ اس لیے اونچا ہے کہ ان کی چاہے عبادت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، نکاح ہو، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے۔ اب آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحابہ کرام کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ اگر نوجوان صحابی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہے ہیں، نوجوان بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب لوگ عمل کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257، حدیث نمبر 22211، حدیث نمبر 22212، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے زنا کرنے دیجئے، میں غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا اللہ توبہ، یہ کیا غلط کر رہا ہے، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ٹیچر ہوں، جن کو بتایا، سکھایا، بنایا، آج انہی کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کی محنت ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ، وہ قریب آئے۔ کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ بولے نہیں، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کرے گا؟ بولا الناس یحبون لامہاتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ پھر پوچھا بیٹی کے ساتھ؟ بولا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی الفداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر کہا بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 5 عورتوں ہی کا نام کاہے لیا؟ 5 لیڈیز ہی کا نام کاہے لیا؟ چچا کا نام لے سکتے تھے، پھوپھا کا لے سکتے تھے، بھائی کا لے سکتے تھے، ماموں کا لے سکتے تھے، لیکن لیڈیز ہی کا نام کاہے لیا؟ لیڈیز کا اس لیے لیا کہ لیڈیز کے نام پر غیرت جاگتی ہے کہ میری بہن۔ اچھا 14 فروری کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئیں کچھ بول ہی نہ رہے، آئیں مسکرا رہے ہیں صرف۔ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ کون سا ڈے ہے وہ؟ ویلنٹائن ڈے، صحیح۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ دے رہے نا وہ والا، ادھر والا ادھر والا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اگر ہماری بہن کو کوئی دے دے تو، میری بیٹی کو کوئی دے دے تو، میری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ تو، اسی طریقے سے یہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا اس کے بعد دعا کر دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ گناہ معاف کر دے، شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، اے اللہ دل کو صاف کر دے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت ولا شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ تو سامعین کرام، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور جس نے کسی بھی صحابہ کو گالی دی، سب کی لعنت ہے، سب اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ صحابہ کا مرتبہ اونچا کیوں ہے؟ سنت سے محبت،
बिदअत से नफरत, वो बिल्कुल सतर्क रहते थे, बस बात से भी मोहब्बत, ज़ात से भी मोहब्बत, अमल करके दिखाते थे। मैंने कुछ मिसालें आपको दी। आखिर में मैं कुछ माजरत के साथ आपसे रुखसत होता हूँ, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए मैंने कुछ बातें इधर उधर की समझाने के लिए, लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने रखी अल्लाह की तौफीक से कुरान और हदीस की रोशनी में, बस माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने तादाद में आप लोग मौजूद हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। आप लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।